شفق جب زین کے بارے میں خواب دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا ذہن بہت زیادہ بیمار ہے تو وہ زہرا سے یہ بات ڈسکس کرتی ہے، تو زہرا اپنی والدہ صاحبہ سے کہتی ہیں کہ امی، شفق نے جو خواب دیکھا وہ بالکل درست جا رہا ہے کہ زین ویسے ہی بیمار ہو چکا ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جیسے ہی شفق خواب دیکھتی ہے، خیالات سوچتی ہے، ویسے ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب یہ ساری بات زہرا اپنی والدہ سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں تو زارون یہ سب دیکھ کر غصے سے چلاتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ میرے گھر میں یہ آ کر یہ سب کہنے کی کوئی ضرورت اور نہ ہی میں آئندہ دوبارہ اس گھر میں اس لڑکی کا ذکر ہوتا ہوا سنوں۔ ویئرز دوسری طرف دیکھا جائے کہ راشد ماہم کے ساتھ پلاننگ کرتے ہوئے شفق کو فل گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے کال کر کے کہہ رہا ہے کہ جب بھی زین سے ملنا ہو تو مجھے ایک بار کال کیجیے گا، میں زین سے ملوا دوں۔ تو شفق بھی یہ ساری بات سن کر خوشی سے دوبالا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس سے بڑھ کے اور کون سا سکون چاہیے اور مجھے اس سے بڑھ کے اور کون سی خوشی چاہیے۔ فخر راشد کی یہ سب بات سن کر خوشی سے دوبالا ہو جاتی ہے کہ آخر راشد میری اتنی خواہشات کا خیال رکھتا ہے، مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ شفق سوچنے لگتی ہے کہ راشد اگر میری اتنی ہی خوشیوں کا خیال رکھ سکتا ہے کہ مجھے زین سے ملانے میں بھی بھرپور مدد کرتا ہے، بھرپور کوشش کرتا ہے، تو مجھے اس سے بڑھ کر اور کون سی خوشی چاہیے۔ میرے لیے میری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ میرا زین ہے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شفق کا بھی دل اب راشد کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، پگھلنے لگتا ہے کہ آخر راشد میرے لیے اتنا سب کچھ کیسے کر سکتا ہے، یہ کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک تو شفق راشد کی محبت میں گھائل ہونے لگتی ہے اور دوسری طرف عذرا خاتون زارون کو شفق کو گھر لانے کے لیے مجبور کر رہی ہوتی ہے، لیکن زارون کسی صورت بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اب شفق اس گھر میں آئے، کیونکہ ماہم نے اپنا بھرپور کردار ادا کر چکا ہوتا ہے کہ شفق اس گھر میں اب کبھی نہیں لیکن ماہم پھر بھی اپنی جگہ پریشانی کا شکار ضرور ہوتی ہے کہ شفق کسی بھی ٹائم اس گھر میں واپس آ سکتی ہے۔